بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی ہفتے میں 3 دن بالکل دلہن کی طرح تیار ہو کر، دلہن کا لباس پہن کر سجتی سنورتی، اور اس دن مجھے کمرے میں آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ بہت تعجب کی بات تھی کہ میری بیوی دلہن کی طرح سجے اور مجھے ہی نہ دکھائے، تو پھر وہ کس کے لیے اپنا حسن ہفتے میں 3 رات کے لیے سنوارتی تھی؟ میں کمرے میں آنے کی کوشش کرتا تو زبردستی مجھے باہر نکال کر دروازہ لاک کر لیتی۔ مجھے مجبوراً سٹور روم میں سونا پڑتا۔ جب میں صبح اٹھتا تو میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، یہ کوئی عام بات نہ تھی، بہت تجسس کی بات تھی۔ مجھے پہلے اپنی بیوی پر غصہ چڑھنے لگا، مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ ویسے میں شکی مزاج انسان بالکل نہیں تھا، لیکن اس شک کی بنیاد میری اپنی بیوی نے رکھی تھی۔ میں اس کے واپس وہی 3 دن آنے کا انتظار کرنے لگا جس میں وہ دلہن بنتی تھی۔ ایک دن چھوڑ کر ہی وہ دن آ گیا اور میں نے زبردستی اپنی بیوی کو سٹور روم میں بند کر دیا، اور کمرے میں آیا تو اس کا دلہن کا لباس اور جیولری میک اپ سب بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ لباس اٹھایا اور خود پہننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں گھونگھٹ ڈالے تیار تھا۔ میں دلہن بنے بے چینی سے بیڈ پر بیٹھا تھا کہ اچانک میرا نام مشتاق عظیم ہے، میری عمر 28 سال ہے، میرے ماں باپ لاہور میں رہتے ہیں اور میں کراچی میں پڑھائی کی غرض سے آیا تھا، جب مجھے یونیورسٹی میں پہلی نظر سے ہی محبت ہو گئی۔ میری کلاس میٹ جس کا نام لائبہ تھا، وہ اتنی حسین تھی کہ کلاس میں اس کے حسن کے چرچے ہوتے تھے۔ سب کی طرح میں بھی اس کے حسن کا اسیر تھا، پر میں نے اپنے جذبات اور خیالات کو اپنی حد تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ کہاں وہ پریوں کے دیس میں رہنے والی لڑکی اور کہاں میں ایک معمولی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا، جبکہ اس کا حسن ایسا تھا کہ نظر اٹھے تو پلٹ نہ بھول جائے۔ پڑھائی اپنے طور پر جاری تھی جب وہ لڑکی ایک روز میرے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی۔ میں چونک گیا، کیونکہ وہ تو کسی کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، گویا وہ میرے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ میں یقین نہ کر سکا اور بے یقینی سے اس کی سرخ و سفید حسین مکھڑے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ اچانک پلٹی اور ماتھے پر بل ڈالے مجھے دیکھنے لگی، میں نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ مجھے جب ایسا لگا کہ اس لڑکی کی نظریں مجھ پر ہی ہیں، میں نے واپس نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے مجھے ایسے لگا جیسے وہ مسکرا رہی ہو، لیکن پھر وہ گردن جھٹکتے آگے دیکھنے لگی تو مجھے بھی سکی سی محسوس ہوئی۔ اپنی بے اختیاری پر میں اپنی کتاب پر جھک گیا۔ وہ دن میں نے خود کو خوش نصیب سمجھ کر گزارا، لیکن حیرت مجھے اگلے دن ہوئی جب وہ لڑکی پھر سے میرے پاس میرے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ خود میں مگن تھی۔ میں نظر انداز کیے اپنے کام میں لگ گیا، لیکن اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کلاس کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرتی رہی۔ پھر تو ایسا روز ہونے لگا، وہ میرے برابر میں بیٹھتی۔ آہستہ آہستہ یہ افواہ یونی میں پھیل گئی کہ لائبہ اور مشتاق عظیم کا چکر ہے۔ مجھے تھوڑی فکر تھی، پر لائبہ کو اس بات سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم 1 ماہ میں ہی اچھے دوست بن گئے تھے، پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ کلاس کے باہر بھی میں اور لائبہ ساتھ ہی رہتے، فون پر لمبی لمبی گفتگو ہوتی۔ اس سے دوستی کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ٹپ ٹاپ دکھنے والی لائبہ بھی اصل میں مڈل کلاس فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے خواب بڑے بڑے ہیں۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو لائبہ نے شادی کے متعلق مجھ سے پوچھا، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں لائبہ کے لیے بہت سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر کے لائبہ سے تھوڑا وقت مانگا تاکہ اچھی نوکری لگ جائے، اور اللہ کے کرم سے میری نوکری 1 ماہ کے بعد ہی لگ گئی۔ میرے گھر والے لائبہ کے گھر رشتہ لے کر گئے تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری اور لائبہ کی شادی ہو گئی۔ میرے گھر والے واپس لاہور چلے گئے اور میں لائبہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگا۔ لائبہ کی زندگی میں آمد ہونے کے کچھ وقت بعد ہی میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ لائبہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن یہ خوشی محض چند دن ہی رہ سکی۔ اس کے بعد لائبہ کے اخراجات اور خواہشات تھیں کہ بڑھتی ہی چلی گئیں، اتنا کہ اس سے میری تنخواہ بہت معمولی لگنے لگی۔ مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسے وہ سب ناپسند تھا جو اس کے پاس تھا۔ اسے ہر وہ چیز پیاری لگتی تھی، ہر اس چیز کی اسے خواہش ہوتی جو اس کی استطاعت سے باہر ہوتی، اور وہ اس قدر لازم لگتی کہ وہ خواہش کی جگہ اس کی ضرورت بن جاتی، اور جب میں وہ پوری نہ کر پاتا تو وہ چلاتی، لڑتی، جھگڑتی۔
وہ مجھ سے کبھی شادی نہ کرتی، اس کی خواہش کسی امیر انسان سے شادی کرنے کی تھی، لیکن مجھ سے محبت ہونے کے بعد اسے یہ خیال نہ رہا۔ میں اسے نئے نئے کپڑے بناتا جو اسے اچھے بھی لگتے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ کسی مہنگی برانڈ کے نہیں ہوتے تھے۔ وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی، اس کے باوجود بھی خوش نہ ہوتی کیونکہ میرے پاس بائک تھی، موٹر کار نہیں تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا مگر خوبصورت اور پرسکون تھا، پر اسے وہ گھر بھی قید خانہ ہی لگتا کیونکہ وہ گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا، محل نہیں۔ میں اسے سمجھاتا تو وہ 1-2 دن کے لیے خاموش ہو جاتی، پھر تیسرے دن واپس وہی سب کچھ ہونے لگتا۔ اب تو میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک ہی بات سن سن کر عاجز آ چکا تھا، اور خیر سے وہ بھی مجھ سے پہلے ہی عاجز آ چکی تھی۔ میری سرکاری نوکری تھی، آئے روز کوئی نہ کوئی مجھے رشوت آفر کرتا۔ اگر میں ان کی رشوت قبول کرتا تو جیسی زندگی لائبہ چاہتی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر میسر کر سکتا تھا، پر میں لائبہ کی زندگی خوشحال کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آئے روز مجھ سے لڑتی اور کہتی، سبھی لیتے ہیں، تم اتنے پارسا کیوں بنتے ہو؟ یہی تو اصول ہے زندگی کا، اگر ہر کوئی تمہاری طرح ہی ہو گیا تو چل گئی زندگی۔ کیا جائے گا اگر تھوڑے سے پیسے لے لو گے تو؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم رشوت دو، دیکھو وہ لوگ جیسے تمہاری مدد لیتے ہیں تم اسی طرح ان پیسوں کو مدد سمجھ کر لے لو۔ میں صرف اس کی ذہنیت سن کر رہ جاتا، کان کہیں سے بھی پکڑو بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہوتا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، نہ ہی خوبصورتی سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً اگر میں اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا، چاہے وہ لائبہ جیسی حسین نہ ہوتی، پر محبت تو مجھے اس سے بھی ہو ہی جاتی۔ خیر، لکیر پیٹنے سے کیا حاصل ہونا تھا؟ میں نے لائبہ کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ صدمے کا پہاڑ تو مجھ پر پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا جب اس نے مجھ سے شادی کی شروعات میں ہی کہہ دیا تھا، جب تک ہم اچھے سے سیٹل نہیں ہو جاتے تب تک میں اولاد نہیں چاہتی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سکتے میں رہا، لیکن پھر اسے سمجھایا، دیکھو اولاد اللہ کی نعمت ہے، وہ جب ہو اللہ کی مرضی، وہ اپنا نصیب ساتھ لائے گا۔ مگر لائبہ نے میری بات نہیں مانی اور اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ بالآخر اس کی جگہ بھی مجھے ہی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ جیسے تیسے کبھی نارمل کبھی بدزن زندگی گزر رہی تھی، جب اچانک لائبہ کو نوکری کا خیال آیا اور پھر اس نے مجھ سے خود نوکری کرنے کی بات کی، جسے سنتے ہی میں تو بھڑک گیا اور صاف منع کر دیا، کیونکہ ہمارے خاندان میں عورتوں کا نوکری کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لائبہ کو نوکری کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ میں اس کی ساری ضروریات بخوبی پوری کر رہا تھا۔ لیکن میرے انکار پر وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ میں نے اسے نرمی سے بھی سمجھایا، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو لائبہ، سب کیا کہیں گے کہ میں تمہاری کفالت نہیں کر پا رہا، میری بہت بے عزتی ہوگی۔ لیکن وہ نہ مانی، وہ کہتی کہ میں اپنی تعلیم کیوں ضائع کروں، میں اپنے لیے نوکری کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ اگر تم میری خواہشات پورے کرتے تو میں کبھی بھی تم سے نوکری کی بات نہ کرتی، لیکن تمہیں تو اپنی ایمانداری عزیز ہے، تو ٹھیک ہے رکھو عزیز۔ وہ بھی نہ مانی۔ یہ لڑائی پورے 2 ہفتے چلی اور پھر بھی میں ہی بے بس ہوا اور اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ اس دن وہ بہت خوش ہوئی، پھر اس نے نوکری شروع کر دی۔ میں ناراض تھا، اس نے مجھے 1 سے 2 بار منانے کی کوشش کی، پر میں نے شرط اس کی نوکری چھوڑ نہ رکھی، تو اس نے مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی میں ایک خلاصہ آ گیا۔ وہ اکثر کام سے مجھ سے لیٹ آتی اور میں گھر بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار ہی کرتا رہتا۔ میری ضرورتوں کا خیال تو اسے پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب تو حالت کتوں جیسی ہو گئی تھی کہ نہ اسے میرے کھانے کا خیال تھا نہ ضرورت کا۔ وہ صبح اٹھتی، تیار ہوتی اور نوکری پر چلی جاتی، رات کھانا کھا کر آتی اور میرے لیے بھی باہر سے ہی لے آتی۔ ایسا اب روز ہونے لگا، جبکہ باہر کے کھانے کھا کھا کر میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایک روز مجھے غصہ آیا اور میں اس کے نوکری سے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آج اسے معمول سے کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی۔ جب گھر کے باہر گاڑی کی آواز آئی، میں باہر گیا تو دیکھا میری بیوی ایک مہنگی گاڑی سے نیچے اتر رہی ہے۔ اس کے اترنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سے ایک مرد اترا، میری بیوی سے 2-3 باتیں کی اور واپس گاڑی میں چلا گیا۔ میری بیوی مسکراتے ہوئے اندر آئی، میرے اندر تو غصے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میں نے لاؤنج میں رکھا واز اٹھا کر زور سے زمین پر مارا تو میری بیوی ہڑبڑا گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، بے شرم بے حیا، یہ نوکری کرنے جاتی ہو تم؟ غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہو، اسی لیے باہر نکلنے کے لیے مر رہی تھی نا؟ میرا کہنا تھا کہ میری بیوی مجھے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی، پھر غصے سے زور سے دروازہ بند کیا اور بولی، الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر؟
آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی کہ میں غصے سے چلایا اور بولا، میں بولتے ہوئے شرم کروں اور تمہیں غیر مردوں کے ساتھ سیر سپاٹے کرتے شرم نہ آئے؟ وہ مجھے گھورتی رہی اور پھر روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اس روز میں پوری رات گھر سے باہر رہا۔ جب فجر کے وقت میں گھر لوٹا تو بہت شرمندہ تھا۔ میں کمرے میں جانے لگا تو دروازہ اب تک لاک تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ میں سوچے سمجھے بغیر بنا کسی تحقیق کے الزام لگا گیا۔ وہ غلط تھی، پر میرے الفاظ اس سے زیادہ غلط تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجایا پر کوئی جواب حاصل نہ ہوا۔ میں باہر ہی بیٹھ گیا۔ صبح آفس کے وقت میری بیوی باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ مجھے پھر شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے اس سے معافی مانگنی چاہی پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر 2 ہفتے تک یہ ناراضگی برقرار رہی۔ پھر میں نے اسے منا ہی لیا۔ کچھ دن روٹین نارمل رہی۔ اس دن کے بعد سے وہ وقت پر گھر آنے لگی، کھانا خود بناتی۔ پھر ایک دوپہر میں دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ ڈنر پر میں گیا تو دیکھا میری بیوی وہاں ریسٹورنٹ میں اسی مرد کے ساتھ بیٹھی تھی جو اس دن اسے گاڑی میں چھوڑنے آیا تھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ میری بیوی کی ٹیبل پر ایک اور لڑکی آ کر اس مرد کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، لیکن میری ساری توجہ میری بیوی پر تھی۔ وہ لوگ بہت سنجیدہ تھے۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے گزارا اور اس کے بعد وہ لڑکی اور لڑکا وہاں سے چلے گئے تو میری بیوی بھی وہاں سے نکل گئی۔ میں اس قدر بے چین تھا کہ میں واپس دفتر جانے کے بجائے گھر آ گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری بیوی بھی گھر پر ہی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ خوش بھی، میرے لیے میری پسند کا کھانا بنا رہی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور تشویش بھی۔ میں اس سے اس کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ دن ہمارا بہت خوشگوار گزرا، لیکن پھر اگلے دن سے ہی یہ چکر شروع ہوا کہ وہ دلہن بن کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک اور بات بہت حیران کر دینے والی تھی کہ اچانک اس کے پاس زیادہ پیسے آنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ شاپنگ کرتی، کام سے بھی بہت جلدی گھر آ جاتی۔ اب تو میرا دل بہت ڈرنے لگا تھا کسی انہونی کے احساس سے۔ پھر میں نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے اسٹور روم میں بند کر دیا، اور جیسے ہی دلہن بن کے بیٹھا کہ اچانک میرے کمرے کی کھڑکی پہ دستک ہونے لگی۔ اس وقت پورے 12 بج رہے تھے جب دستک ہوئی۔ میں شدید حیران ہوا۔ میں نے منہ پر گھونگھٹ لیا اور کمرے کی کھڑکی کھولی تو سامنے موجود وجود کو دیکھ کر پل بھر کو شدید حیران ہو گیا۔ جب وہ وجود بھی میری طرف چونک کر دیکھنے لگا اور پوچھا، آج گھونگھٹ کیوں لیا ہے؟ اس نے پوچھا تو میں پل بھر کو بوکھلایا، لیکن پھر اس نے میری مشکل خود ہی آسان کر دی اور بولا، اچھی بات ہے، کچھ نیا بھی ہو جائے گا، اب جلدی باہر نکلو، دیر ہو رہی ہے، گاڑی وہاں کھڑی ہے۔ وہ بول کر آگے نکلا اور مجھے پیچھے آنے کا کہا۔ میں کھڑکی سے سنبھل کر اترا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب اس نے کہا کہ جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، پھر تم کہتی ہو کہ تمہیں جلدی گھر پہنچنا ہے، میں جلدی جلدی چلنے لگا۔ جب اس نے مجھے ایک وین کے اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا، میں نے اندر دیکھا تو وین خالی تھی۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے میری بیوی ان لوگوں کے ساتھ کہاں جاتی تھی اور کیا کرتی تھی۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی۔ وہ علاقہ آبادی کا علاقہ تھا۔ میں اس علاقے سے واقف تھا، لیکن دن میں چہل پہل رہنے والا علاقہ رات میں قبرستان سا ویران تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ لوگ واپس پیچھے آئے اور وین کا دروازہ کھولا تو دوسری شخصیت کو دیکھ کر میں حیران نہ ہوا۔ وہ جلدی جلدی بول کر مجھے سب سمجھا رہا تھا۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا، وہ دونوں جو جلد بازی میں کچھ نوٹ ہی نہ کر سکے تھے دنگ رہ گئے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاید لائبہ اور میرا قد ایک سا تھا، اس لیے انہیں اندازہ نہ ہوا۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر لوٹا تھا۔ رات کے 2 بجے۔ سب جاننے کے بعد جیسے اچانک میرے اندر جینے کی رمق ختم ہو گئی تھی۔ جو سچ میں سن کر آ رہا تھا وہ حقیقت کا آئینہ بہت بھیانک تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں دنیا کے ناکام مردوں میں سے ایک ہوں۔ شادی اور بیوی کے معاملے میں نے کتنے خسارے کا سودا کیا ہے۔ میں جب گھر لوٹا تو کمرے میں بند ہو گیا۔ میرے دماغ اور حواس سن تھے۔ میں اگلے ہی لمحے دھاڑے مار مار کے رو دیا۔ میں کیا اتنا عرصہ تھا کہ میری بیوی اس نہج پر پہنچ گئی تھی؟ میں آنسوؤں سے رو دیا۔ پورے کمرے میں رات کی سیاہ پہر میری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پوری رات میں روتا رہا۔ صبح کی اذانیں گونج رہی تھیں جب میرے آنسو بھی رو رو کر سوکھ گئے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ مجھے اپنا شمار ان مردوں میں سے لگ رہا تھا جو بے بس اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھتے ہیں۔ میرے اندر غصہ جلال کچھ نہیں تھا، صرف اپنی بے بسی کا رونا
اور اپنی کم مائگی کا ملال تھا۔ میں نے جا کر اسٹور کا دروازہ کھولا۔ میری بیوی جو غصے سے کھڑی تھی مجھے دلہن کے لباس میں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے مجھے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اس سے پہلے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گری، بالکل اسی طرح جس طرح وہ میری نظروں اور دل سے گر چکی تھی۔ مشتاق! اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھتے پکارا۔ جب میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بنا ایک لفظ کہے دروازے کی طرف لے جانے لگا، وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے جلدی جلدی بولنے لگی۔ مشتاق میری بات سنو، بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مشتاق ایک بار مجھے کہنے کا موقع تو دیں۔ میں اس کی بنا سنے اسے دروازے کی طرف لے گیا اور دروازے سے باہر دھکیل دیا، اور اس کی کسی بھی منت سماجت کی پرواہ کیے بغیر اسے گھر سے نکال دیا، اور اندر سے دروازہ بند کرتے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر دروازہ بجاتی رہی، پر میں نے ایک نہ سنی اور اندر چلا گیا۔ میں اس دن آفس بھی نہیں گیا، جاتا بھی کیسے؟ پھر اگلے دن بھی وہی سب ہوا۔ میں ذہنی طور پر اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ اس دوران صرف پہلے دن لائبہ نے مجھے کال کی اور میسیجز کیے، اس کے بعد اس کی مجھے کوئی کال نہ آئی، اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا کیونکہ میں اب اس کی سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اسی تکلیف سے گزر رہا تھا جب 4 دن بعد میرے سالے کا میرے پاس فون آیا۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتا رہا کہ اب میرا دل لائبہ یا لائبہ سے جڑے رشتے یا اس سے منسلک کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے کا روادار نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لائبہ سے علیحدگی کر لوں گا۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو بے شک میں اسے باندھوں گا نہیں بلکہ طلاق دے دوں گا، لیکن اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہی کہنے میں نے اپنے سالے کا فون اٹھایا۔ فون اٹھاتے ہی وہ بولا، مشتاق بھائی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی پریشان آواز سن کے میں نے اسے جھڑکا اور کہا، میرا تم لوگوں کی کسی بھی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ہم سے نہیں ہے پر آپ ہی سے تو ہے، لائبہ آپ ہی۔ وہ کہنے ہی لگا تھا کہ میں غصے سے گھرایا اور بولا، اپنی بہن کا نام بھی میرے سامنے مت لینا، کہا نا کوئی تعلق نہیں تو بس کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا، ساتھ میں اپنا سر بھی تھام لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ وقت اور ایسے رہا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے ایک بار پھر خود اپنی قسمت پہ رونا آنے لگا۔ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اپنے گھر فون لگایا۔ دوسری ہی بیل پر میری امی نے میرا فون اٹھا لیا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھ سے خیر و عافیت پوچھنا چاہتی تھیں، لیکن ان کی نرم اور محبت بھری آواز سنتے ہی میرے دل کے زخم رسنے لگے اور میں زار و قطار رو دیا۔ میری امی مجھے روتا سن کر خود بھی رونے لگیں اور بار بار پوچھنے لگیں، کیا ہوا بیٹا ہوا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں کیا کہتا، کچھ نہ کہہ سکا، نہ بتا سکا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ امی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، تو بیٹا اپنی ہی مرضی سے گیا تھا، دور آجا، میں نے کب تجھے منع کیا ہے، ہم تو تیرے انتظار میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت جلد آپ کے پاس آ رہا ہوں امی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں نے فون کاٹ دیا اور کل ہی جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب خیال آیا کہ 2 سال بعد گھر جا رہا ہوں تو کچھ شاپنگ کرنی ضروری ہے، میں نے رات اپنا سارا سامان پیک کیا اور اگلے دن آفس سے بھی چھٹی بڑھوائی اور ٹرانسفر کروانے کی درخواست بھی دے دی۔ اس چکر میں مجھے 2 دن مزید لگ گئے۔ میں جب سارے کام نمٹا کر آفس سے گھر آیا تو میرا پڑوسی بھاگ کر میرے پاس آیا اور پریشانی سے مجھے مخاطب کیا، مشتاق بھائی کہاں تھے آپ؟ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور بولا، کام سے گیا تھا۔ کیوں؟ تو اس نے پوچھا، بھابھی کہاں ہیں؟ میں چونکا۔ میں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے پوچھا، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، پہلے یہ سب چھوڑیں، مجھے بتائیں آپ کو پتا ہے بھابھی کہاں ہیں؟ اب کہ میں نے صبر کا مظاہرہ کرتے اس کو جواب دیا، اپنے میکے میں ہے۔ تو اس نے مجھے گھورا اور بولا، میکے میں نہیں ہے، جیل میں ہے۔ میرا سر چکرا گیا، ایک اور جھٹکا جو میرے اندر کی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر گیا۔ یعنی بدنامی اب دامن داغدار کر چکی تھی۔ میں کتنے ہی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی جی آپ کے گھر آج پولیس آئی تھی۔ میں نے اپنے لب بھینچ لیے اور اندر چلا گیا۔ اندر آ کر میں نے بیگ ٹیبل پر رکھتے زوردار لات صوفے پر ماری۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں لائبہ کو جان سے مار دوں۔ میں نے بہت تحمل سے اپنے آپ کو قابو کیا۔ یعنی کل رات سے جن انجان نمبروں سے کال آ رہی تھی وہ پولیس کے تھے۔ خیر، میرا رشتہ لائبہ سے ایسا تھا کہ مجھے گھسیٹا جانا لازم تھا، اور دل کے کونے میں نہ چاہتے ہوئے بھی لائبہ کی فکر برقرار تھی۔
میں نے پریشانی سے واپس جوتے پہنے تاکہ پولیس اسٹیشن جا سکوں۔ ویسے بھی وہ جگہ عورتوں کے لیے ہرگز نہیں تھی۔ میں پولیس اسٹیشن گیا تو پہلے تو وہاں کے انسپیکٹر نے بہت غصہ کیا، اس کے بعد مجھ سے تفتیش کرنے لگا، تو میں نے بنا کسی جھوٹ کے اسے شروعات سے آخر تک کی بات بتا دی۔ مجھے اس کے بعد لائبہ سے ملنے کی اجازت ملی تو میں اندر گیا۔ وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میری موجودگی محسوس کر کے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا، چہرے پر نیلے نشان تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے پاس آئی اور سلاخوں پر رکھے میرے ہاتھ پکڑ کر زار و قطار رونے لگی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، مجھ سے منت سماجت کرتے رونے لگی۔ مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں سن کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس لمحے بالکل اسی طرح بے بس تھی جس طرح میں اس سے ملنے کے بعد سے اب تک بے بس رہا تھا۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ جو محبت کچھ دن پہلے فوت ہو چکی تھی وہ اچانک سے مچلنے لگی۔ وہ میرے ہاتھوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگا، پولیس کا حوالدار کہنے لگا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھے واپس جانا پڑا۔ میں نے انسپیکٹر سے رہائی کی بابت پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر وکیل بھی کرتے ہو تو نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ تم نے اور تمہاری بیوی نے خود تمہاری بیوی کا جرم قبولا ہے۔ میں نے پوچھا، سر کوئی اور راستہ ہے؟ تو انسپیکٹر نے کہا، 12 لاکھ لگیں گے، تمہاری بیوی کا نام کیس سے ہٹ جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں 12 لاکھ سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، سر میں نوکری پیشہ انسان ہوں، اتنا کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس نے کہا، اوہ یہ آپ کا معاملہ ہے جی، جاؤ یہاں سے، اور بھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ میں پریشانی سے وہاں سے نکلا۔ میں نے اس متعلق لائبہ کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس اتنی رقم کیا 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ میں گھر آیا اور پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ اتنا تو کسی سے ادھار بھی نہ ملتا۔ میں مستقل 2 دن انسپیکٹر سے ملا اور پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر آخری راستہ میرے پاس گھر بیچنے کا بچا۔ میں نے اپنی محنت اور حلال کی کمائی کا گھر اس کی مالیت سے کم قیمت میں ارجنٹ سیل کر دیا۔ 12 لاکھ کا انتظام کرنے کے بعد میں پولیس اسٹیشن گیا تو انسپیکٹر نے کہا کہ ہاں جی، آپ بہت اچھے وقت پر آئے ہیں، اگر مزید 1 بھی دن کا وقت لگتا تو بات 12 لاکھ سے ڈبل پر پہنچ جاتی، کیونکہ کل ہی ایس پی صاحب اس کیس میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں نے 12 لاکھ انسپیکٹر کو دیے۔ شام تک میری بیوی رہا ہو گئی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اس کے میکے چھوڑ دیا۔ اس کی امی اور بھائی نے مجھ سے بات کرنی چاہی پر میں نے کسی کی نہ سنی اور اسی دن ٹرین پکڑ کر اپنے گھر آ گیا لاہور۔ لاہور میں سب مجھ سے بہت اچھے سے ملے، جیسے میں ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوں۔ سب مجھ سے لائبہ کا پوچھنے لگے تو میں نے بات ٹال دی، لیکن میری امی تو امی ہی تھی نا۔ وہ میرے اس دن کے رونے سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ انہیں سب بتاتا چلا گیا، کچھ چھپا ہی نہیں سکا۔ میں نے پھر انہیں بتایا کہ اس رات کیا ہوا۔ مجھے وہ لوگ گاڑی میں لے کر گئے، اس سڑک پر قدرے کونے میں نیچے اتارا، لیکن میرا گھونگھٹ الٹتے ہی وہ ڈر گئے۔ وہ مجھے بخوبی پہچان گئے تھے۔ میں سارا معاملہ تقریباً سمجھ چکا تھا۔ میں نے پھر بھی پوچھا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو انفارم کر دوں گا۔ تو ناچار انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کا انہیں بھاری معاوضہ ملتا تھا۔ ہفتے میں 3 دن یہ کام لائبہ کرتی تھی اور باقی دن دوسری لڑکی۔ وہ رات کو دلہن بن کر ایسی ویران سڑک پر چلتی تھی، دلہن کا بھوت۔ یہ ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو چکا تھا اور علاقہ بدنام بھی ہو گیا تھا، اسی لیے لوگ آدھی سے بھی کم قیمت میں اپنے مکان وہاں بیچ کر جا رہے تھے، اور وہ یہی زمین ایک بلڈر کو دینے والے تھے جو اس اسٹیٹ ایجنسی کو بہت بھاری معاوضہ دے رہی تھی، جس کا 5% انہیں ملنا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ لائبہ دولت اور لالچ کی ہوس میں اس قدر گر سکتی ہے کہ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے۔ میں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی تو وہ خود بھی خاموش رہ گئیں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا، امی میں لائبہ کو اب اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو وہ خاموش نہیں۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا ٹرانسفر لاہور میں ہو گیا۔ اس دوران مجھے آئے روز لائبہ کی کالز اور سوری کے میسیجز موصول ہوتے، پر میں نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ اندر گیا تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے بالکل چپ ہو گئی تو امی نے مجھے کمرے میں لے جا کر سمجھایا، بیٹا وہ شرمندہ ہے، مجھ سے بھی بہت معافی مانگی ہے، اسی لیے میں نے اسے بلوا لیا۔ اب تم بھی اپنا دل صاف کر لو۔ میں اس وقت خاموش ہو گیا۔ لائبہ نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے صاف کہہ دیا، لائبہ اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اب میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تمہاری خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ تو وہ ہر چیز پر راضی تھی۔
اس نے مجھ سے بہت معافی مانگی تو پھر میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ہم اب بہت خوش ہیں۔ یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن ان کے حصول کے لیے ضمیر کا سودا کر دینا سراسر خود کے ساتھ ظلم ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔